محمد ہمارے بچے کم سے کم 3 مہینے تک پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 3 مہینے تک جب بھی نیند سے اٹھتے ہیں تو روتے روتے اٹھتے ہیں. 6 مہینے تک یہ عادت کچھ کم ہوتی ہے اور سال 2 سال میں یہ عادت ختم ہو جاتی ہے, لیکن 3 مہینے کا کسی کا بھی بچہ پیدا ہونے سے لے کے 3 مہینے تک جب بھی وہ اٹھے گا تو روتے روتے اٹھے گا. لیکن یہ میرا رسول ہے, جب یہ نیند سے اٹھتے ہیں تو مسکرا مسکرا کر کے اٹھتے ہیں. پتا چلا نبی بچپنے میں بھی کسی کی طرح نہیں ہے. اللہ اکبر. ورنہ رونے والوں سے پوچھو ماں کی نیند کیوں خراب کرتا تھا, جوان ہو کر کے آواز بھی اٹھاتا ہے تقریر میں نبی میری طرح. امی سے پوچھ کے رات رات پر جگتی کس کے لیے تھی؟ ارے اللہ اکبر. دن کو اٹھ کر کے کہتی یہ تو سونے بھی نہیں دیتا, کیسا بچہ ہے, پوری پوری رات روتا ہے. لیکن یہ میرے نبی کا بچپنا ہے کہ حضور نہ رات کو روتے ہیں نہ دن کو روتے ہیں, بلکہ پیدا ہوئے بھی تو مسکراتے پیدا ہوئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا جس کا بچپنا اتنا بے مثال ہو. اچھا جتنی باتیں کر رہا ہوں ہوا میں نہیں, کتاب سے کر رہا ہوں. جس کو شک ہو کتاب دیکھے. اور ان لوگوں کی کتاب جن کو بخاری کے شارحین ہونے کا شرف حاصل ہے, ان لوگوں کی کتاب جن کو لوگ محقق علی الاطلاق کہتے ہیں, ان کی کتاب جن کو روزانہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا, ان کتابوں سے میں بیان کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کا بچپن. لیکن حلیمہ کہتی ہے ابھی چند دن کے پیغمبر ہیں, ہاتھ رکھا تو آنکھیں کھولی مسکرا دی. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ اللہ کا صلاح. ایسے نبی کو ہم نے اپنی طرح کہنا شروع کیا, ایسے نبی کے میلاد پہ ہم نے اعتراض کیا جس کا بچپن اتنا بے مثال. مسلمانوں اختلاف نہ کرو, اپنے نبی کی طرف آؤ, اپنے آقا کی تعظیم کی طرف آؤ, اپنے آقا کی محبت کی طرف آؤ. کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ, کتنے کم نصیب ہے جو بیٹی کی شادی پر تو لائٹنگ لگاتے ہیں لیکن نبی کی پیدائش پر گھروں کو نہیں جگمگاتے, اور کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں کہتا ہوں بتا قبر میں تیری بیٹی تجھے بچانے آئے گی؟ نہیں. آمینہ کا لال جو بچانے آئے گا اس کے میلاد پر آپ لائٹنگ نہیں لگاتے. آپ کہیں گے سنت ہے یا فرض, میں کہتا ہوں نہ سنت ہے نہ فرض. بیٹی کی شادی پر لائٹنگ لگانا سنت ہے یا فرض؟ نہ سنت ہے نہ فرض. کیوں لگاتے ہو؟ کہ بیٹی کی محبت کا تقاضا ہے اس لیے لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب بیٹی کی محبت کے تقاضے میں منڈپ اور لائٹنگ لگ سکتی ہے تو کیا نبی کی محبت کے تقاضے میں نہیں لگ سکتی؟ مجھے بتاؤ. کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن نہیں. میں نے کہا چھوڑ, میں بہت نیوٹرل ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں. 12 ربیع الاول نہیں نا پیدائش کا دن, ٹھیک ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ نہیں پیدائش کا مہینہ؟ بول. چھوڑ دے تاریخ کی بات چھوڑ. حضور کی میلاد کا مہینہ ربیع الاول ہے یا کوئی اور؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور کی پیدائش ہوئی. کہ ٹھیک ہے 12 کو نہ لگا, 1 کو تو لگا, 12 کو نہ لگا 2 کو تو لگا. بتاؤ کیا حضور کا تم پہ احسان نہیں؟ منکرو, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا؟ ٹھیک ہے نا, اگر ہم 12 کو لگاتے ہیں یہ ہماری اپنا معاملہ ہے, لیکن میلاد کے مہینے پر تو سب کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے. کیوں نہیں لگاتے؟ جب 15 اگست پہ پرچم لہرایا جا سکتا ہے تو میلاد مصطفیٰ پر کیوں نہیں؟ 15 اگست پر تو اتنی پابندی سے آپ, ہم بھی لگاتے ہیں, ہم انکار نہیں کرتے. 15 اگست کو یوم آزادی ہم منانے کی بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی 10 بائی 10 کی آفس ہوتی ہے تو وہاں بھی پرچم کشائی ہوتی ہے, اور نبی کی میلاد پر بلڈنگ بھی خالی خالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت کا کوئی گوشہ نہیں ہے. جہاں محبت ہوتی ہے آپ سب کرتے ہیں. میرے بھائی میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, میرا مقصد صرف تعظیم رسول بتانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی محبت بچے کے دل میں پیدا ہو جائے. بس اسی لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں, ورنہ ہمیں کیا کسی سے لینا ہے. ارے یہ مقدر کی بات ہے, کوئی بیٹے کا برتھ ڈے مناتا ہے, کوئی رسول اللہ کا میلاد مناتا ہے. کون سے مسلک میں بیٹے کی پیدائش پہ مالیگاؤں میں پیڑے نہیں بٹتے؟ مولوی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو پیڑے بٹتے ہیں, مفتی کے گھر پیدا ہوا تو پیڑے بٹتے ہیں. ارے نادان, الیکشن میں کوئی جیتے تو پیڑے بٹتے ہیں, نبی کی آمد پر نہیں بٹ سکتے, نبی کی آمد پر نہیں بٹ سکتے. سوچو تو صحیح. اب بتائیے, مجھے کسی کی طرف نہیں جانا, صرف آپ کو سمجھانا ہے. الیکشن میں پیڑا کیوں بٹا؟ اس لیے کہ آپ کو الیکشن جیتنے کی خوشی ہوئی, تبھی تو بٹا پیڑا. بیٹے کی آمد پہ پیڑا کیوں بٹا؟ کیونکہ بیٹے کی پیدائش پر آپ کو پتا چلا جس کو جب خوشی ہوتی ہے وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے. تجھے بیٹا پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے, ہمیں 12 ربیع الاول کے دن نبی کی آمد پر خوشی ہوتی ہے. اچھا میرا کالر پکڑ لیا آپ نے, تو کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ آپ ہر سال پیڑا بانٹ رہے ہیں سید صاحب, آپ ہر سال لائٹنگ لگا رہے ہیں اور لگانے کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اتنی دور کی کوڑی نہ لاؤ, وہ تو بولو ہر سال شب قدر مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ شب قدر وہ رات ہے, شب قدر وہ رات ہے کہ سب مناتے ہیں, سب مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ اور قرآن بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہے نا. کیوں یہ شب قدر ہے؟ اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس میں کیا نازل ہوا؟
कुरान नाजिल हुआ। मैं कहता हूं 1450 साल से हर साल शबे कदर मना रहे हो, सब मनाते हैं, क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? आप कहेंगे हर साल कुरान नाजिल नहीं होता, कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ, लेकिन हम साल उसके आमद का जश्न मनाते हैं। तो जब कुरान एक बार आए, हर साल उसका जश्न मनाया जा सकता है, तो साहिब कुरान भी एक मर्तबा आया, लेकिन हर साल उनका जश्न मनाया जाता है। आप बात कीजिए, ईमान ताजा कीजिए। दूर जाने की, मैं बहुत दूर नहीं जाता, फिर हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। हलीमा सादिया कहती है, मैंने हाथ रखा, आंखें खोलकर हुजूर ने, आंखें खोल के हुजूर ने मुस्कुरा दिया। हुजूर मुस्कुराए, कहती है मैं तो बल बल जाने को जी चाहा, मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाजत के बगैर उठाया, इसलिए कि हंसे क्या, गोया कि मेरा दिल छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया, अब मेरे पहलू में मेरा दिल न रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने उठाया, मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरे सीने खुश्क थे, इसलिए कि मेरा बेटा पूरी पूरी रात रोता था, उसको दूध पीना नसीब ना होता था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना मेरे सीने से मिल गया, तो मेरे सीने के अंदर दूध की नहर जारी हो गई। मोहम्मद हमारे नबी का बचपन, ये अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। कहती है मेरा सीना दूध से भर गया। अल्लाह अकबर। हलीमा का सीना पहले खुश्क किया, फिर दूध से हुजूर की कदमों की बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? ए हलीमा, जब मेरा महबूब जवान हो जाए तो तू कमर पे हाथ रख कर या सीना तान कर ये न कहना, मोहम्मद याद कर मेरा एहसान कि मैंने तुझे दूध पिलाया। अगर दूध न पिलाती तो तू इस तरह जवान होता। क्योंकि कभी कभी माँ नाराज होती है तो कहती है भूल गया दूध का एहसान, अगर दूध न पिलाती तो मर जाता, दूध न पिलाती तो लगता, दूध ना पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत ना होती। अल्लाह को मंजूर न था कि मेरे हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने कहत मुसल्लत करके पहले हलीमा को खुश्क किया और नबी का सीना लगने के बाद उनके सीने को भर दिया, ताकि हलीमा को बता दे, हलीमा तू मेरे महबूब को नहीं पाल रही है, मेरा महबूब तो तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हमारे, सुभान अल्लाह, मेरे आका का बचपना कैसा बचपना है, कैसा हसीन। अब हलीमा कहती है मैंने दाईं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, पिया, मेरा बच्चा, मेरा शौहर लेकर खड़ा हुआ था, जब बाईं तरफ का दिया तो नहीं पिया, मुंह हटाया, उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे अम्मी मैंने तो पी लिया, अब मेरे रजाई भाई को भी पिला दे। दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ कभी नहीं पिया। आज डॉक्टर कहते हैं माँ के सीने में दाईं तरफ दूध कम होता है और बाईं तरफ ज्यादा होता है। ये मेरा मासूम रसूल का मासूम बचपन है कि कम अपने लिए पसंद किया, ज्यादा अपने भाई को अता कर दिया, दूध पीते भाई को अता। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।